السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربک کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مرحبا بکم فی فصل اللغۃ العربیہ عبر الانٹرنیٹ۔ آج عربی کلاس کا دوسرا دن ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، یعنی ناؤن کسے کہتے ہیں، ورب کسے کہتے ہیں اور پریپوزیشن کیا ہے۔ ان سب کو جان لینے کے بعد آج کا جو سبق ہے، آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے معرفہ اور نکرہ کی بحث۔ معرفہ جسے انگلش میں ڈیفینیٹ کہتے ہیں اور نکرہ کو انڈیفینیٹ کہتے ہیں۔ معرفہ ہر وہ چیز جو جانی پہچانی ہے، جیسے کسی کا نام ہے، زید ہے، بکر ہے، احمد ہے، فاطمہ ہے، شارق ہیں، فضیل ہے، تو جتنے بھی نام ہیں یہ سب معرفہ ہے، چونکہ یہ سارے جانے پہچانے ہیں، نون ہیں۔ اسی طرح ملک کے نام، شہر کے نام، علاقے کے نام، اسٹیٹ کے نام، ڈسٹرکٹ کے نام، جتنے بھی شہر علاقے کے نام ہیں سب معرفہ ہیں۔ مثلا حیدرآباد، پٹنہ، دہلی، لکھنؤ۔ اسی طرح اگر اسٹیٹ کی بات کی جائے، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تو علاقے کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب جو ہے معرفہ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں بھی آپ علاقے کا نام لکھا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ ہے۔ کسی کا نام لکھا ہوا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ معرفہ کی ایک پہچان اور ہے کہ اس پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی اسم آپ لے لیں، جیسے کل ہم نے ایک مثال دی تھی مسجد کی، اسم میں آپ گزشتہ سبق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسم ہم نے بتایا تھا کہ جتنی بھی آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اسم کہلاتی ہیں۔ تو اسم آپ دیکھیں گے اگر اس پر الف لام داخل ہے، جیسے المسجد یا المدرسۃ، الکلیۃ، الجامعۃ، تو اسم پر اگر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی خود الف لام کا اسم پر آ جانا وہ معرفہ کی علامت ہے، ڈیفینیٹ کی علامت ہے۔ جیسے انگلش میں دا لگاتے ہیں، جیسے دی ڈاکٹر، اسی طرح دی ٹیچر، تو انگلش میں جو دی کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح عربی میں الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دا ماسک، تو عربی میں اسے کہیں گے المسجد، المسجد۔ دی اسکول، تو عربی میں کہیں گے المدرسہ، ہے نا، المدرسہ۔ دی یونیورسٹی، الجامعۃ، ہے نا، یا الجامعہ۔ اگر وقف کریں گے وہاں پہ رکتے ہیں تو الجامعہ ہو جائے گا، اگر نہیں رکتے ہیں تو الجامعۃ۔ تو معرفہ ہر وہ چیز جو جانی پہچانی، کسی انسان کا نام ہو، کسی علاقے کا نام ہو، کسی بستی کا نام ہو تو وہ معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اسم پر، کسی ناؤن پر الف لام آ جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے، وہ بھی معرفہ کی علامت ہے۔ دوسری چیز ہے نکرہ۔ نکرہ اسے کہتے ہیں جو جانا پہچانا نہ ہو۔
کوئی ایسا اسم ہو جس کو کوئی نہیں جانتا ہو. نکرہ اسے کہتے ہیں جو ان نون ہو، جانا پہچانا نہ ہو. جیسے کہا جائے کہ ایک لڑکا تھا، تو یہ ایک لڑکا کون ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نکرہ کی جو علامت ہے، نکرہ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ نکرہ پر کبھی الف لام نہیں آئے گا. جیسے آپ نے معرفہ میں نے بتایا کہ معرفہ پر الف لام داخل ہوتا ہے. المسجد، المدرسہ، الکلیہ، ہے نا. الکلیہ یعنی دی کالج، الجامعہ یعنی دا یونیورسٹی. الف لام کا نہ ہونا کسی اسم پر اس بات کی علامت ہے کہ وہ نکرہ ہے، ان نون ہے، وہ اسے نہیں جانتے. کوئی کہے گا مسجد، تو مسجد کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس پر الف لام داخل کوئی کر دے المسجد، تو سننے والے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کسی خاص مسجد کی بات ہو رہی ہے. نکرہ کی صرف ایک علامت ہے کہ اس پر الف لام نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی اسم یا کوئی بھی ناؤن اگر بغیر الف لام کے آتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ نکرہ ہے. جب کوئی لفظ معرفہ ہو تو اس کا ترجمہ سمپل کرتے ہیں. جیسے المسجد، تو اس کا ترجمہ کریں گے صرف مسجد. ٹھیک ہے نا. المسجد کا مطلب ہوگا مسجد. المدرسہ کا مطلب ہوگا اسکول، ہے نا، اردو میں اسکول. الجامعہ کا مطلب ہوگا یونیورسٹی. نکرہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک یا کوئی سے کرتے ہیں. نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی. جیسے ولدن، ایک لڑکا. قلم، ایک قلم. کتاب، ایک کتاب. اسی طرح کرسی، ایک کرسی یا کوئی کرسی، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. بنتن، ایک لڑکی یا کوئی لڑکی. استاذن، ایک ٹیچر یا کوئی ٹیچر. تو یہ نکرہ ہے. نکرہ اسے کہتے ہیں جس پر الف لام داخل نہ ہو، ہے نا، وہ ان نون ہوتا ہے. نکرہ پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ الف لام اس پر نہ ہو. معرفہ اور نکرہ کے کچھ حروف آپ کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے معرفہ اور نکرہ کی تشخیص کر سکیں، پہچان کر سکیں. اگر سبق سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کا جواب دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.